الیکشن میں بلدیاتی الیکشن کی طرح جھرلو نہیں پھر سکتا جیسے کراچی میں پھرا. یہ بات اب بہت آگے جا چکی ہے اور ہم نے جس طرح پنجاب حکومت میں پہلے اپنا مینڈیٹ جو ہم سے چرایا گیا اسے واپس لیا حمزہ شہباز سے اور پھر اسمبلی توڑی اور اب ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. ان قریب چند دنوں کے اندر ہم قومی اسمبلی میں بھی عدم اعتماد جو ہے وہ کریں گے اور یہ جو ہمارے اوپر مسلط حکمران ہے یہ اب زیادہ دیر ٹھہریں گے نہیں. میری اپنی اطلاع بھی یہی ہے کہ ان کے جو اندر پارٹیوں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں وہ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ معیشت کا ہم نے اتنا چہرہ بگاڑ دیا ہے نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے کہ اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے اس سے بہتر ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے واپس اپنے محلات میں ایون فیلڈ میں اور سرے محل میں فرار اختیار کی جائے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سب چھوڑنا بھی پڑے گا اور آپ کو کوئی فرار بھی اختیار نہیں کرنے دے گا جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پچھلے 9 ماہ کے اندر. اب اس کا حال دیکھیں. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تیل منگانے کے پیسے نہیں. خدا نخواستہ تیل کی شارٹیج آ سکتی ہے, آٹے کی شارٹیج یہ پہلے لے آئے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں آٹا ضرورت سے زیادہ بنتا ہے اور ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جس ڈگر پہ یہ جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب سے بھی کم رہ گئے. صرف 2 ہفتے کی امپورٹ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے اور آپ نے ابھی مزید اربوں ڈالر کی قسطیں واپس کرنی ہے باقی سال میں. آئی ایم ایف کے ساتھ کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس نکمی حکومت کی. اگر کسی نے ترقی کی ہے پچھلے 9 ماہ میں تو وہ صرف شریف اور زرداری خاندان ہے. ان کے اربوں روپے کی دولت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کرائے پچھلے 9 ماہ میں. اور اس حکومت اس ساری کی ساری جو ہماری عوام ہے عام عوام اس کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا. آج صنعتیں بند ہو رہی ہیں, آج بجلی کے بل مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, آج چیزوں کی قلت آنا شروع ہو چکی ہے. ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہمارا دشمن ہماری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے. کیوں؟ یہ وہی پاکستان تھا جو 9 ماہ پہلے ترقی کر رہا تھا 6% کی رفتار سے, جس کو ساری دنیا جس کی تعریف کر رہی تھی کہ جس طریقے سے اس نے کرونا کو ہینڈل کیا, جس طریقے سے اس کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے 10% سے اس کی صنعت بڑھ رہی ہے. اور اگلے سال یعنی یہ جو موجودہ 5% سے بڑھنا تھا, اس سال ہماری معیشت سکڑے. تو یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا یہ پاکستان کے لیے ایسے تھا جیسے کسی دشمن نے کیا. اور اب اس ملک کو ہم نے دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور یہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں کر سکتا, یہ کوئی زرداری اور شریفوں کی آل اولاد جو نالائق آل اولاد ہے وہ نہیں کر سکتی. اس کو پاکستان کی منتخب حکومت کرے گی, اس کو عمران خان کھڑا کرے گا جو ایک ایسی جماعت کا سربراہ ہے جو سوابی سے گوادر تک, کراچی سے کوئٹہ تک اور لاہور, گجرانوالہ, گجرات, صرف ہر جگہ پر اس وقت آج اگر کوئی سیاسی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں تو اس کا نام پاکستان تحریک انصاف. اور نہ ہم ان کو الیکشن سے فرار اختیار کرنے دیں گے اور نہ اس ملک سے فرار اختیار کرنے دیں گے جنہوں نے اس ملک کو ایک سازش کے ذریعے اس دلدل کے اندر گھسیڑا, ہماری پرواز کو روکا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی احتساب ہوگا, ان کے NRO2 کے ہم فیتے کر دیں گے اور اس ملک کی معیشت کو دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کریں گے. ہمارا ملک جو ہے وہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ آلے زرداری اور آلے شریف اپنے کک بیکس اور کمیشنز کے لیے اس کو ایک کھیل کا میدان بنا دیں. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ایک عظیم ملک ہے اور پوری اسلامی دنیا میں یہ پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ اقبال کی مثال رکھتا ہے. جو اقبال کہتا تھا نا کہ اس دیس میں شاہین جو ہے وہ بستے ہیں اقبال کے. تو یہ بلاول بھٹو, مریم نواز اور یہ حمزہ شہباز جیسے نالائکوں کے لیے نہیں یہ ملک بنا.
اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے یہ ملک واپس ان قریب ہم لینے والے ہیں. آدھا رستہ ہم اور باقی آدھا رستہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم طے کر لیں گے. میں تمام کارکنوں سے یہ کہتا ہوں کہ انتخابات کی تیاری شروع کریں. صرف پنجاب اسمبلی کے انتخاب نہیں، پورے پاکستان کے انتخاب ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پاکستان کی تعمیر نو، ریسکیو، اسٹیبلائزیشن اور اکنامک ریکوری کا سفر طے ہوگا. بہت شکریہ. اچھا جی، کیا آپ مجھے بتائیں جی کیا آپ کی پروگرس رہی ہے؟ کیا جی بھائی کیرٹ کی پروگرس کتنی ممبرس ہوگی؟ اس کو آپ نے رات لیٹ تک چلانا ہے کیونکہ یہاں پر رہ رہا ہے. روزی اجازت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تمام قوتیں پاکستان کے لیے ان کا ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے وجود کا ہمارا ایک ایگزسٹینشل ایشو ہے. ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کے، غلط فہمیوں کو بھلا کے اگر ہم ماضی میں ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر آگے مستقبل میں کیسے جائیں گے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ 20 سال پہلے 30 سال پہلے کیا ہوا تھا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 10 سال 20 سال میں پاکستان کدھر کھڑا ہوگا، اور اس کے لیے ہم سب جو قوتیں بھی عمران خان کے پرچم تلے آنے کے لیے اکٹھی ہیں تو ہم ختم کرتے ہیں. ہمارا قائد عمران خان ہے اور انشاءاللہ وہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے. نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ایسا نام کہاں سے ڈھونڈے جو قابل احترام بھی ہو اور نون لیگ کے لیے نجم سیٹھی کی طرح جھلو بھی پھیر لیں. ٹھیک ہے، اب نجم سیٹھی نے جس طرح 35 پینچر کیے تھے اس طرح کا کوئی بندہ تیار نہیں ہے آج کل کے ماحول میں، کیونکہ یہ بات بڑی آگے چلی گئی ہے. بات پولیٹیکل انجینئرنگ سے آگے چلی گئی ہے، بات 35 پنچر سے آگے چلی گئی ہے. اب کون مائی کا لال ہے جو اس وقت نون لیگ کا جیالہ بھی بنے گا اور وہ قابل احترام نام بھی ہوگا، غیر متنازع نام بھی ہوگا؟ ایسا کوئی نام میرے ذہن میں تو نہیں ہے، اس لیے انہیں نام ہی کوئی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، بالکل ہم بات چیت کریں گے جی ان کے ساتھ، اور البتہ کہ ہمیں بہت زیادہ شدید تحفظات ہیں. سب ایک کراچی پیپلز پارٹی نے ایک مذاق ہی بنا لیا، ایسا جھلو پھیرا انہوں نے، لیکن میں عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشنوں میں ایسا جھلو پھیرا عام انتخابات میں ایسا کرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. انہوں نے ضمنی انتخاب میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ناکام رہے. جو عمران خان کے 9 الیکشن تھے جہاں سے وہ لڑے اس میں بھی بڑی کوشش کی ہے، ناکام رہے، اور اگلے والے عام انتخابات میں بھی یہ ناکام رہیں گے. تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ بلا وجہ ہی انتخاب کے میدان سے فرار نہیں اختیار کر رہے. انہیں پتہ ہے عوام فیصلہ کر چکی ہے اور ان کے سارے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اور اگر اتنا ہی کانفیڈنٹ ہے کہ ان کا بیانیہ ابھی بھی لوگوں میں مقبول ہے تو آئیں نا، یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے. کس چیز سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ بہرحال اب ہم انہیں فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. قومی اسمبلی بھی اب ڈسولوشن کی طرف جا رہی ہے اور ان کو عدم اعتماد دینا پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے عام انتخابات، صرف پنجاب اسمبلی کے نہیں، عام انتخابات کا اسکیڈول آئے گا. اسی لیے میں کارکنوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف پنجاب اسمبلی نہیں، پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عام انتخابات کی تیاری کریں، اور ہماری ٹیم تیار ہے انشاءاللہ اس معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے. فیصلے تو کرنے پڑیں گے، ہمیں بہت بڑی فیصلے سازی کرنی پڑے گی، اور 6 ماہ کے اندر وہ ریفارمز کرنے پڑیں گے جو پچھلے 10 سال میں کسی نے نہیں کیے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے پیروں پر دوبارہ کھڑا کریں گے.